سکراتی موت میں نا بندے کو ایک دم سے پتہ ہی نہیں چلا اور ڈیتھ ہو گئی اس کی, کلمہ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شیخ تھے آسٹریلیا میں, وہ ایک میڈیکل پروفیشن سے تھے, تو ہی واز اے پیرامیڈک. تو پہلے جب اسٹوڈنٹ تھے تو اس ٹائم پہ پیرامیڈک تھے, بعد میں پھر انہوں نے اپنا اسلامک اسٹڈیز کو پرسو کیا, لیکن شروع سے ان کو شوق تو تھا اور پڑھتے رہتے تھے. تو کہتے ہیں جب میں پیرامیڈکس میں تھا آسٹریلیا میں, تو کہتے ہیں میرے جو ایمرجنسی روم ہے اس میں 42 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. 42 مسلمانوں کی بات کریں, اور اوروں کی بھی ہوئی, لیکن وہاں پہ کہتے ہیں جس ایریا میں میں تھا وہاں پہ مسلم کمیونٹی زیادہ تھی. کہتے ہیں کہ وہاں پہ میرے ٹیبل پہ میری پوری کریئر میں 42 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ایمرجنسی میں جو مسلمان تھے. کہتے ہیں ان 42 میں سے صرف 2 کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا, اور کہتے تھے ہم ان کو بولتے بھی تھے کہ کلمہ پڑھ دو تو وہ نہیں پڑھتے تھے, کچھ اور بولنا شروع کر دیتے تھے. ایک انہوں نے ایگزامپل دی, کہتے 2 لبنانی لڑکے تھے, نوجوان تھے تقریباً 20 سال کے. کہتے ہیں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ دونوں کی گاڑی سمیش ہو گئی, دونوں گاڑی سے باہر گرے ہوئے تھے. اور کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے ان کو بالکل وہ کرٹیکل حالت میں تھے, they were about to die. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بولا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دو, قولوا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ. تو کہتے ہیں وہ نہیں پڑھے تھے, اور وہ بجائے کلمہ پڑھنے کے وہ وہی گانے گنگنا رہے تھے جو گاڑی میں لگے ہوئے تھے ابھی سے کچھ 5 سیکنڈ پہلے. یعنی جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تب جو گاڑی میں گانے چل رہے تھے وہی گانے گنگنا رہے تھے. تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنی پوری زندگی جو ہے نا نافرمانی میں گزار دے اور پھر ایک دم سے آخری مومنٹس میں کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے. جس طرح سے آپ کی زندگی گزرتی ہے نا ویسا ہی آپ کا خاتمہ ہوتا ہے. ساری زندگی اگر آپ گالیاں نکالتے رہے اور لوگوں سے بدتمیزیاں کرتے رہے تو یہ کیا کلمہ پڑھنا آپ کو نصیب ہو جائے گا؟ ساری زندگی آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں رہے تو لاسٹ مومنٹس پہ آپ کو توفیق ہوگی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یو ول ڈائی دی وے یو لیوڈ. سو اگر آپ کی زندگی میں ایسا ہو تو پھر الحمدللہ. اگر آپ کی لائف ایسی ہے کہ جہاں پہ آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں, سو ان کے بارے میں نے فرمایا کہ وہ تو میں نے خود دیکھا کہ وہ گانے گاتے گاتے دنیا سے رخصت ہو گئے. اور آپ سے کی حدیث ہے کہ جس طرح انسان مرتا ہے اسی حالت میں اللہ کے آگے پیش کیا جائے. جس کنڈیشن میں وہ مرا نا, گناہ کرتے ہوئے مرا, اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا, اسی حالت ایگزیکٹلی. اور جو کعبہ کا طواف کرتے کرتے فوت ہوا وہ اسی حالت میں جائے گا, لبیک اللہم لبیک کرتا ہوا جائے گا. جو سجدے میں فوت ہوا وہ سجدے میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا. تو ہر بندے, اگر آپ کی لائف ایک اچھے انداز میں گزر رہی ہے تو اگر ڈیتھ بھی آ گئی اس بیچ میں, تو آپ کو پتا ہے میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ویسے ہی نہیں کرتا, تو میں جس حالت میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ مجھے شرمندگی کم از کم نہیں ہوگی. ون آف دا تھنگز آئی ٹیل پیپل, جو مجھے کہتے ہیں نا کہ میں اگر یہ گناہ کر لوں اور بعد میں توبہ کر لوں, میں نے کہا چلو یار اگر تمہارا یہی موڈ ہے, واٹ اف یو ڈائی ان دیٹ اسٹیٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ جی چلیں اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, غفور غفار ہے, میں ایسے کرتا ہوں ابھی گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں. میں نے کہا ٹرائی اٹ, بٹ واٹ اف یو ڈائی وائل یو سننگ, کیونکہ اللہ کے خلاف آپ پلان نہیں کر سکتے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They plan and Allah plans and Allah is the best of planners. آپ اللہ تعالیٰ کو ڈاج دینا چاہ رہے ہیں, آپ بہت سیانے بننا چاہ رہے ہیں, آپ جا رہے جی میں ابھی گناہ کرتا ہوں 60-70 سال میں توبہ کر لوں, ابھی تو میں ایسی لائف چلے گا, ابھی تو یہ جوانی پھرنے آنے والا موڈ آن ہے, ابھی تو بس عیاشیاں کرو, 70-80 سال میں پہنچیں گے, چلے جائیں گے جی جو ہے نا حرمین شریفین چلے جائیں گے, وہاں جا کے جو ہے نا وہ حج عمرہ کر لیں گے, سارے وہ چیزیں کرا کے توبہ استغفار کر کے واپس آ جائیں گے. What if Allah subhanahu wa ta'ala takes you away one day before you were supposed to go to the haram? One day before, کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے خلاف پلاننگ ہو ہی نہیں سکتی. تو کیا انسان ایک گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے اسی حالت میں مر جائے؟ پھر یہی شیخ صاحب جو آسٹریلیا میں تھے بتاتے ہیں کہ ایک لڑکے کی موت ایسی تھی جو بڑی حیران کن تھی. وہ لڑکا تقریباً 22 ایئرس کا تھا, اور کہتے ہیں کہ وہ روڈ سائڈ جو ہے نا وہاں آسٹریلیا میں روڈ سائڈ کے جو ایک جگہ پہ تھا جہاں پہ نا روڈ کا جو شولڈر ہے نا وہ ذرا کم تھا, زیادہ نہیں تھا. تو کہتے ہیں ہوا یہ کہ اس کا نا ایک ٹائر فلیٹ ہو گیا, جو مطلب گاڑی کا جو پیچھے والا جو رائٹ ٹائر ہے نا وہ فلیٹ ہوا تھا. تو اب وہ جو ہے وہ اس نے آدھی گاڑی شولڈر پہ آدھی گاڑی روڈ پہ آئی ہوئی ہے. اب وہ اس کا ٹائر بدل رہا ہے, اور وہ ٹائر بدل رہا تھا, سائڈ سے کوئی ٹرک آیا, وہ ٹرک کو نظر نہیں آیا یا پتہ نہیں وہ کیا کر رہا تھا, وہ اس کو نا سائڈ سے اس کو اسکریپ کر گیا, اس لڑکے کو اسکریپ کر گیا. اب وہ اسکریپ بھی ایسے ہوا کہ بیچارہ جو ہے نا وہ کرٹیکل حالت میں آلموسٹ مرنے والی کنڈیشن ہوئی تھی اس کی, کہ آدھا اس کے اوپر سے ٹرک گزر گیا, اور وہ بیچارہ شدید پین میں تھا, تکلیف میں تھا. اب وہ کسی نے وہاں سے آئے, گاڑیاں شاڑیاں رکھی, انہوں نے ان کو ریسکیو سروس بلائی, پہنچے وہاں پہ. کہتے ہیں ہمیں پہنچتے پہنچتے تقریباً 10-15 منٹ لگ گئے. کہتے وہاں پہنچے, اس کو ہم نے ایمبولینس میں ڈالا اور حالت اس کی کرٹیکل تھی, بالکل نیئرنگ ڈیتھ. کہتے ہیں ہم نے اس کو جب دیکھا تو اس کے چہرے پہ نا ہلکی ہلکی داڑھی بھی تھی, اور اس کو ہم نے جب اس کے اندر ڈالا تو کہتے بڑا اس کا جو ہے نا نور چہرہ اور ہلکی سی داڑھی. اور کہتے جب وہ وہاں پہ لیٹا نا پیچھے ہماری گاڑی کے پیچھے, تو کہتے ہیں میرا ڈرائیور بھی مسلمان تھا اور میں بھی, اوبیسلی جو نا شیخ صاحب بھی مسلمان ہی.
تو کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد نا ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں تو پیچھے سے نا خوبصورت تلاوت کی آواز آتی ہے. اور وہ کیا تلاوت کر رہا ہے؟ وہ یہ آیات تلاوت کر رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. آ جا اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا. آ جا اللہ کی جنت میں داخل ہو جا. یہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا یہ بچہ 22 years and he was reciting in such a melodious voice کہ شیخ صاحب کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے سانس لیا سے اور پھر آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور کہتے ہیں اس کے بعد بالکل خاموشی. اس نے ہاتھ اوپر کیا ایسے کر کے اس کا ہاتھ نیچے ہو گیا. کہتے ہیں میں پیچھے ہو کے میں نے اس کی نا پلس چیک کی تو ہی واز ڈیڈ. کہتے ہیں اور جیسے میں نے اس کی پلس چیک کر کے ڈرائیور کی طرف دیکھا نا تو میں نے اور ڈرائیور نے جب ایک دوسرے کو دیکھا کہتے ہیں ہم زاروں قطار رونا شروع ہو گئے. پتہ نہیں سم تھنگ اوور کیم اس اینڈ وی جسٹ اسٹارٹڈ کرائنگ. اینڈ کہتے ہیں کہ میں بس اپنا منہ چھپا کے اس طرح روتا رہا. اور جب ہم ہاسپٹل پہنچے اوبیسلی اس کی فیملی کو کال کیا, پتہ کیا کہ جی کون لوگ ہیں. کہتے ہیں جب وہ فیملی آئی نا تو میں کہتے ہیں آئی واز ویری کیوریس ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دس بوائے. کہتے ہیں when the doctor gave them the news and everything میں نے ان سے کہا کہ پلیز مجھے اس لڑکے کے بارے میں نہ بتائیں کچھ. تو اوبیسلی پیرنٹس بڑے شوق تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ جو تھا یہ حافظ قرآن تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ اپنی یونیورسٹی کے اندر جو اسلامک سوسائٹی ہے اس کا پریزیڈنٹ تھا اور اس کی یونیورسٹی میں جتنے بھی اسلامک ایونٹس وغیرہ ہوتے تھے یہ آرگنائز کراتا تھا. کہتے ہیں یہ بہت اچھا لڑکا تھا. یہ لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا, لوگوں کو چاہتا تھا دین کا پیغام پہنچے وہ چیز ہو. تو شیخ صاحب کہتے ہیں مجھے بس پھر یقین ہو گیا اس ٹائم پہ کہ نو ونڈر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عظیم موت دی ہے کہ وہ نہ صرف کلمہ پڑھ کے بلکہ قرآن کی اتنی خوبصورت آیات کی تلاوت کر کے گیا. سوچیں اسی حالت میں وہ اپنی رب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا. آپ سوچ سکتے ہیں. سو واٹ این امیزنگ آنر دس. زندگی تو ختم ساروں کی ہو جانی بٹ اصل چیز تو یہ کہ اپنی آخرت کسی بندے نے سنوار لیا by making those right choices. My dear students, this is what life is all about. Life اور کیا ہے اس کے علاوہ. میں آپ کو بتاؤں صرف آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے جسٹ 1.5 month یا میکسیمم بھی ہوگا تو 2 month سے اوپر کی بات نہیں, بہت ریسنٹ بات ہے. میں اسلام آباد میں ہی تھا, میرا تعلق اسلام آباد سے ہی ہے. میں سنڈے کا دن تھا, میں اپنے گھر پہ تھا اور کچھ میری ایکٹیویٹیز وغیرہ چل رہی تھی. تو ہمارے ہیں محسن بھائی, آج نہیں آئے ویسے عام طور پہ میرے ساتھ آتے ہوتے ہیں. محسن بھائی کا مجھے فون آیا کہ ضیاء بھائی آج شام کو آپ ٹاک کے لیے آ سکتے ہیں اسلام آباد میں ایک فارم ہاؤس پہ. تو میں نے کہا یار محسن کیونکہ اتنے شارٹ نوٹس پہ تو میں کبھی بھی نہیں کوئی چیز لے سکتا کیونکہ اوبیسلی ہمارا پورا اسکیجول بک ہوتا ہے, ہفتے سے بک ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار شام کتنے بجے یار. کہتے ہیں ضیاء بھائی اگر آپ 4 بجے آ جائیں. میں نے کہا یار 4 بجے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ ان کو کر سکتے ہو تو مے بی 6 to 7 کے بیچ میں میرے پاس ایک سلاٹ اوپن ہے. مغرب کی نماز کے بعد 6 سے لے کے 7 بجے تک ایک سلاٹ ہے کیونکہ اس کے بعد پھر میری ایک ٹاک ہے 7:30 بجے. تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو آپ بس یہ ان سے پوچھ لو اگر ہوسٹ اس کے لیے تیار ہے تو پھر میں کر لوں گا, ادروائز میرا پورا اسکیجول پیک ہے. اس جگہ میں بات کرتا ہوں. اس کا کچھ ہی دیر کے بعد فون آیا کہ ضیاء بھائی ڈن ہو گیا, آپ بس 6 بجے آئیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بیسکلی نا کلاس جو تھی یہ محسن آلریڈی لے رہا تھا, پچھلے کئی مہینوں سے لے رہا تھا. اور اس دن اس نے کہا کہ چونکہ فائنل کلاس تھی تو اس نے کہا کہ آپ آ کے لے لیں. وہ بوائز بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ایک انہوں نے ہال بنایا ہوا تھا لیڈیز کے لیے جو جہاں پہ میری آواز جا رہی تھی, اور جو ایک کمرہ تھا اس میں جو ہے نا سارے مطلب ینگسٹرز تھے. آپ سمجھ لو کہ 16 to 24 یہ ایج گروپ تھا. تو میرا پلان نہیں تھا جانے کا, میرا کوئی پلان نہیں تھا. اس نے بتایا تو بس میں نے کوئی اتفاقاً ایسے ہوا کہ وہ پلان بن گیا. خیر میں اپنے بائک کے اوپر ہی پہنچ گیا وہاں پہ, اور ان کو میں نے پہلے کہا تھا کہ جی میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوگا, بس میں آؤں گا, ٹاک دوں گا, نکل جاؤں گا. میں وہاں پہ گیا, میں نے ٹاک شروع کی, اور میرا ٹاک کا جو ٹاپک تھا وہ تھا بیسکلی کہ پرپس آف لائف کے اوپر تھا. اور یہ کہ انسان کو جب بھی موقع ملے توبہ کرنے کا اس کو توبہ کر لینی چاہیے. اس کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں کل پرسوں ترسوں کروں گا, اگر آج مل گیا تو آج ہی کر لوں. تو کیا ہوا کہ ابھی ٹاک آدھی ہو چکی تھی, ہاف این آور گزر چکا تھا, ہاف این آور رہ گیا تھا. بالکل بیچ میں کہیں نا ایک لڑکا جو ہے وہ ایک دم سے نا بارج ان دا ڈور, ایک دم سے ڈور کھلا ہوا آ گیا اور میرے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گیا, اسمیک ان فرنٹ آف می, بالکل سامنے آ کے بیٹھ گیا. حالانکہ نارملی جو مطلب لوگ آتے ہیں تو وہ پیچھے آ کے بیٹھتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے وہ آگے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو لوگ نارملی پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں. تو وہ سامنے آ کے میرے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور بالکل ایسے مجھے جو ہے نا غور سے دیکھ رہا ہے اور ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے. ہاتھ میں اس نے ایک نوٹ بک سی پکڑی ہوئی ہے اور نوٹ کر رہا ہے چیزیں. تو مجھے لگا بڑا ایگر اسٹوڈنٹ ہے لیکن آیا دیر سے.
خیر نہیں بھائی جب ٹاک وغیرہ ختم ہو گئی سارا کچھ تو میں نے اجازت لی کہ جی انہوں نے کہا جی کھانے کے لیے آ جائیے. وہ میں نے کہا کہ میں اس وقت ٹائم ذرا شارٹ ہے, میں ذرا نکلتا ہوں, آئی ڈو اپالوجائز, میرے آگے کچھ جو ہے نا مطلب کمٹمنٹس ہیں. یہ لڑکا ویسے تھا جاوے میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. میں نے کہا جو ہے نا آ جاؤ. میں نے کہا میں ابھی بائک کی طرف ہی جا رہا ہوں, ہیلمٹ شیلمٹ جب تک پہنتا ہوں تم سوال پوچھ لو. تو ابھی میں اپنا وہ گیئر شیئر پہنا تھا تو مجھے کہتا ہے کہ ذا بھائی میں نے آج سے 6 مہینے پہلے نا آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں اور ذا بھائی مائی لائف ہیز چینج, یو ہیو نو آئیڈیا. ہی واز پروبیبلی 18 اور 19, بس اس سے اوپر نہیں تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ ذا بھائی میں نا آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں اور اس سے پہلے میری لائف بہت ڈفرینٹ تھی, میں بہت گناہوں میں تھا, لیکن الحمدللہ بیکاز آف دیز ویڈیوز آئی ہیو چینج مائی لائف. اور میں ابھی بھی چینج کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ایم پرفیکٹ, لیکن میں جو ہے نا کوشش کر رہا ہوں کہ بہتر ہو جاؤں. تو مجھے بتائیں کہ میں نے نا کچھ پوچھنا تھا آپ سے کہ نا نماز میں چاہتا ہوں میرا خشوع بہتر ہو جائے, بیکاز آئی ایم پریئنگ 5 times but I just want کہ میرا فوکس بہتر ہو. اینڈ ہی آسکڈ می دیز کائنڈ آف کوسچنس کہ نماز میں خشوع کیسے ہوگا. میں کبھی کبھار کوئی نیکی کا کام کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر ریاکاری آ رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے کروں, خالصتاً کروں, یہ اس طرح کے سوال پوچھے. تو میں نے اس کو بتایا, جواب دیا میں کہ یوں کر لو. تو کہتا ہے جاوید آپ کے ساتھ سیلفی ہو سکتی ہے. میں کر لو یار. اینڈ سو سیلفی جو نہیں, ہم نے فون ایک بندے کو پکڑا دیا, وہ بھی باہر ہمارے ساتھ آیا ہوا تھا سی آف کرنے کے لیے. اس کو فون پکڑایا اینڈ ویڈیو کا پکچر. میں اس کے بعد بائک پہ بیٹھا, میں نکل گیا. رات کو مجھے فون آتا ہے محسن کا, ذا بھائی وہ لڑکا جو آپ کے ساتھ آیا تھا نا, وہ جو بائک کے اوپر آپ گئے تھے, پکچر کھنچوائی تھی اور آپ نے کہا ہاں جی بالکل. کہتے ذا بھائی ہی از ڈیڈ, وہ فوت ہو گیا تھا. میں نے کہا مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. میں نے کیا ہوا؟ کہتا ذا بھائی ہی ڈیڈ ان این ایکسیڈنٹ. اللہ اکبر کبیرہ. میں اتنا شوق ہوا, آپ یقین کرو, 18-19 سال کا لڑکا, اور ابھی مجھے ملا تھا, اتنے پیار سے ملا تھا. ہی از ڈیڈ. اینڈ آئی واز سو شاک کہ اس کے پیرنٹس کے دل میں کیا گزر رہا ہو. آئی مین واٹ وڈ دے بی تھنکنگ. آپ کو پتا ہے کہ the only thing that gave me some comfort was the fact کہ وہ اپنی لائف کو چینج کر چکا تھا. اینڈ the fact کہ جو اس نے مجھ سے سوال پوچھے تھے نا, وہ بہت پیارے سوال تھے, اپنے آپ کو امپروو کرنے والے. اور یقیناً اگر اس کا یہی موڈ تھا تو انشاءاللہ الرحمن he is in a much better place. وہ جو تصویر اس نے میرے ساتھ کھنچوائی تھی نا, that was the last picture he ever took. آپ مجھے بتائیں اس کو کیا پتا تھا کہ یہ جو میں نے پکچر کھنچوائی ہے نا, یہ میری آخری پکچر ہوگی. اس کو کیا پتا تھا کہ جب وہ گھر سے اپنے امی ابو کو خدا حافظ کر کے نکلا تھا کہ میں خدا حافظ تو کر کے جا رہا ہوں, مجھے السلام علیکم کہنے کی توفیق نہیں ہوگی. اس کے پیرنٹس کو بھی کیا پتا تھا کہ جب اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور نکلا ہے تو یہ آخری دفعہ جو گاڑی اس نے سٹارٹ کی ہے. لائف کا کیا پتا ہوتا ہے, وی ڈونٹ نو. سو دا تھنگ از کہ جب بھی انسان کو موقع ملے نا, اس کو اپرچونٹی گریب کر لینی چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, ان کے پاس 2 اسٹوڈنٹس آئے اور وہ ان سے پڑھنا چاہتے تھے کہ شیخ آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں. تو امام صاحب نے ان کو ٹائم دیا, بڑے ایگر تھے, بار بار ان کو پوچھ رہے تھے کہ ہمیں ٹائم دیں. انہوں نے فائنلی ان کو ٹائم دے دیا کہ ٹھیک ہے کل سے آ جاؤ, میں تمہیں پڑھا دوں گا. تو کیا ہوا کہ اگلے دن ایک لڑکا آیا, ایک نہیں آیا. تو امام شافعی نے پوچھا کہ بھائی وہ تمہارا ساتھی نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا. تو امام صاحب کو بڑا افسوس ہوا کہ بھائی کل تم دونوں کل آئے تھے پوچھنے کے لیے کہ ٹائم لینے کے لیے, اور اتنے تم لوگ ایگر تھے دین پڑھنے کے لیے, آج ان میں سے ایک فوت ہو گیا. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس دن رات کو خواب آیا, اور کہتے ہیں جب میں نے خواب دیکھا تو اس میں وہی لڑکا جس کا انتقال ہوا ہے وہ نظر آیا, اور نظر آیا کہ وہ انبیاء کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ سب سے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور وہاں پہ ایک اتنی خوبصورت محفل میں, اور امام صاحب کہتے ہیں میں نیچے سے اس کو اوپر دیکھ رہا ہوں. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ امام شافعی رحمہ اللہ بتا رہے ہیں. یہ جو 4 گریٹ امامس کا ہم ذکر کرتے ہیں نا, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ امام شافعی کی بات. اتنے بڑے عالم دین ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ میرے سے اوپر ہے, انبیاء کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو میں حیران ہوا, میں نے فرشتے سے پوچھا کہ فرشتے یہ کیسے ادھر پہنچا ہے, یہ تو بچہ تھا, یہ تو میرے سے پڑھنے آیا تھا. کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم تھا کہ یہ اگر آپ سے پڑھ لیتا تو کتنا بڑا عالم بنتا, کیونکہ جب یہ پڑھنے کے لیے آیا تھا نا, یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آیا تھا. اس کو آپ سے اور کوئی غرض نہیں تھا, صرف یہ غرض تھا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ دین کا فہم رکھتے ہیں, دین کا علم رکھتے ہیں. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے قرب کے لیے آپ کے پاس آیا تھا. اس کو اور کوئی غرض نہیں تھا کہ میں نے مشہور ہونا ہے, میں نے فلاں کرنا ہے. اس کو کوئی کنسرن نہیں تھی, صرف کنسرن یہ تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ بہتر کرنا ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا, جو وقت مقرر تھا اس پہ جانا تھا اس کو, تو چونکہ وہ چلا گیا, اب اس کا اصل جو مقام ہونا تھا یہ اس مقام پہ پہنچ گیا.
سو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے ایفرٹس دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا نیٹ ریزلٹ نہیں دیکھتا. اللہ دیکھتا ہے کون سا بندہ ایسا ہے جو اس راہ میں کوشش کر رہا ہے. سو جو بندہ, اب مجھے نہیں پتا وہ جو لڑکا جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جس کا تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے, مجھے کیا پتا وہ کتنا بڑا, کیا اس کا مقام ہوگا, کیا پتا وہ کتنا بڑا عالم دین جو ہے نا ہو جاتا. کیونکہ جس ٹریک پہ وہ جا رہا تھا مجھے تو نہیں معلوم وہ کہاں جا رہا تھا, لیکن I know he was asking the right questions. That's what I know for sure. 6 مہینے ہوئے ہیں اس کو اسلام پریکٹس کرتے ہوئے, only 6 months. اینڈ the level جس ٹریجیکٹری پہ وہ جا رہا تھا نا, جہاں سے اس کا جو ہے نا وہ منقطع ہو گیا سارا, تو جس ٹریجیکٹری پہ وہ جا رہا تھا وہ ٹریجیکٹری بڑی زبردست تھی. تو پتہ نہیں اس کا اختتام کیا ہونا تھا, تو اللہ بہتر جانتا ہے. سو آئی ایم شیور آف دس انشاءاللہ الرحمن کہ ہی از ان اے مچ بیٹر پلیس. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, لائف از گوئنگ ٹو بی آلویز اباؤٹ دیز چوائسز. آپ کے اپنے اوپر ہے, آپ کے پورے اختیار کے اندر ہے the kind of choices you want to make. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چوائسز آپ کے نا دین میں تو ہیں ہی ہیں, یہ دنیا میں بھی میٹر کرتی ہیں. میں جب آسٹریلیا میں تھا, میں نے وہاں پہ آسٹریلین کمپیوٹر سوسائٹی جوائن کر لی, اور اس سوسائٹی کو جوائن کرنے کے لیے نا ذرا پیسے شیسے بھی دینے پڑتے ہیں, اٹس کائنڈ آف لائک اے ممبرشپ نا. تو وہاں پہ نا سارے بابے تھے, میں آئی واز دی اونلی ون واز اباؤٹ 21-22, باقی سارے جو تھے نا وہ 60 اینڈ ابو تھے. تو ان کے بیچ میں میں جاتا تھا سوٹ شوٹ پہن کے, سوٹ ٹائی لگا کے بالکل جو ہے نا میں چلا جاتا تھا, اور وہ کہتا تھا یار یہ بچہ کہاں آ گیا. لیکن آپ یقین کرو کہ میری یونیورسٹی کی ایجوکیشن ایک طرف ہے اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ایک طرف. کیونکہ اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہو, آپ اپنے آپ کو اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ اٹیچ کرتے ہو. سو میں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ کیا. یہ سارے وہ لوگ تھے جو آلریڈی انڈسٹری کے جینیسز تھے, انڈسٹری کے کہیں نہ کہیں پہنچے ہوئے تھے. کوئی کسی کمپنی کا ہیڈ ہے, کوئی کہاں لگا ہوا ہے, کوئی کہاں لگا ہوا ہے. ان کے ساتھ رہ کے ان سے سیکھ کے نا میں خود بہت ڈیولپ ہوا, خود بہت پالش ہوا. تو بائی دا ٹائم آئی موو ٹو دبئی, جب میں گیا ہوں اور میں نے وہاں پہ جابس وغیرہ مجھے ملی ہیں, مجھے لٹرلی منہ مانگی سیلری ملی ہے. Because of the skill set I'd acquired by hanging out with these people, the language I was using, the terms I was using, the demeanor, the behavior, because I had learned from the best in the business for my own free will. جب باقی سارے لڑکے جو ہے نا کلبز اور پبز اور ڈسکو میں گئے ہوتے تھے, میں ان بابوں کے ساتھ ٹائم گزارا تھا. Because I knew کہ if I want to develop myself, I have to do this. No pain, no gain. No pain, no gain. آپ نے اگر کوئی چیز گین کرنی ہے لائف میں, چاہے وہ دنیا میں ہو یا دین میں ہو, کچھ اپنی ہیبٹس بدلنی پڑتی ہے, کچھ اپنے بارے میں ڈیسیژنز میک کرنی پڑتی ہے, کچھ چوائسز میک کرنی پڑتی ہے, and they have to be smart choices. So whether it's to do with this or that, کچھ بھی ہو, I expect کہ ماشاءاللہ آپ لوگ جس لیول پہ ہو نا, you will make smart choices, not dumb choices. اور انہی چوائسز کی بیسس پہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. آخر میں صرف یہ بات بتاؤں گا آپ کو کہ میرا ایک فیئر کیا تھا. میرا فیئر یہ تھا کہ اگر میں دین کی طرف آ گیا نا, اگر میں دیندار ہو گیا تو شاید میرے جو شغل میلے ہیں وہ سارے بند ہو جائیں گے. That's what I thought. میں نے اگر دین کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا تو میرا جو شغل میلہ لگا ہوا ہے سارا بند ہو جائے گا. لیکن nothing could be further from the truth. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اصل شغل لگاتا ہی مولوی ہے. I swear to God. باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں شغل کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں نے دونوں سائڈ دیکھی ہے نا, میں نے وہ سائڈ بھی دیکھ لی اور میں نے یہ سائڈ بھی دیکھ لی ہے. خدا کی قسم اصل شغل لگاتا ہی مولوی ہے, باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں شغل کیا ہوتا ہے. یہ اس کے میں آپ کو پروف دیتا ہوں. اس کا پروف یہ ہے کہ there is a very famous novel called Crime and Punishment by a Russian author. ٹھیک ہے, وہ جو اتنا موٹا ناول ہے, بڑا تھک سا. اچھا, وہ جو اور یہ لیٹ 1800s میں لکھا تھا, اٹس ون آف دا کلاسک لٹریری ورکس. تو اس کے اندر وہ جو آتھر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کرائم اٹ سیلف از پنشمنٹ. مطلب دس از دا سمری آف دا ہول ناول بائی دا وے, کہ کرائم اٹ سیلف از پنشمنٹ. یعنی جب آپ کوئی کرائم کرتے ہو نا تو یو ہیو ٹو لیو ود دا گلٹ آف دیٹ کرائم وچ از دا پنشمنٹ. تو ہمارے سب کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مفتی صاحب بٹھائے ہوئے ہیں جن کو پیار سے نفس اللوامہ کہا جاتا ہے, اور انگلش میں ان کو گلٹی کانشنس کہا جاتا ہے. سو جب آپ کچھ بری حرکت کرتے ہو نا, یا آپ کسی ایسے چسکے میں انوالو ہوتے ہو جو آپ کو پتا یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کے دل میں کھٹکا لگ جاتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ لگتا کہ نہیں لگتا؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں نے جو ہے نا یہ دین حرام کیا ہوا ہے, ہر چیز جو پوچھو مولوی سے, مولوی کہتے ہیں حرام ہے. بھائی آپ پوچھتے ہی وہ جو آپ کو چیز کھٹک رہی ہوتی ہے. کبھی کسی نے پوچھا مولوی صاحب یہ سیب حلال ہے یا حرام ہے, کیونکہ سیب کا کھٹکا لگا نہیں. کھٹکا کس کا لگتا ہے مولانا صاحب؟ ایکچولی وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا ٹکڑا رہتا ہے, تو حضرت اس کو اگر میں کافی پہ لے جاؤں تو کیسا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْتُ وَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينِ, تو میں تو مسکینوں کو کھلانا ہوں, مسکین سا ٹکڑا ہے. گلوریا چینز میں ایک کپ ہو جائے گا, ساتھ والنٹ براؤنی ہو جائے گی, مطلب تھوڑا سا کھا پی لے گی, اس میں کیا ہے.
مجھے کہتے ہیں حرام ہے یہ، کہتے ہیں یار دیکھو یار مولویوں نے ہر چیز حرام کی ہوئی ہے. بات یہ آپ کو پہلے کھٹک رہی تھی بات، اس لیے آپ نے پوچھی ہے. اب اس ٹائم پہ نا مشرکین مکہ یعنی ان کو شراب کھٹک رہی تھی، حالانکہ ابھی شراب کی حرمت کا حکم آیا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہوں گے شراب کے بارے میں. حالانکہ شراب کے بارے میں یہ نہیں سوال آیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَاءِ، یہ آپ سے پانی کا سوال کرتے ہوں گے کہ پانی حلال ہے یا حرام ہے. پانی کے بارے میں کسی کو کھٹکا نہیں لگا، لیکن شراب کے بارے میں لگا. میرے پاس کئی نوجوانوں نے یہ سوال پوچھا. ون آف دا فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز آگے پوچھتے ہیں جا بھائی یہ اسموکنگ کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسموکنگ حلال ہے یا حرام ہے؟ میں جواب نہیں دیتا اس کا، میں جواب نہیں دیتا. حالانکہ جواب ہے اس کو، لیکن جواب نہیں دیتا. میں کہتا ہوں تم اپنے آپ سے پوچھو. اگر یہ کیونکہ اسموکنگ یعنی سگریٹ پیتا ہے نا انسان، کھانے پینے کی چیز اللہ کا رزق ہوتا ہے، تو اگر یہ رزق ہے تو سگریٹ پینے سے پہلے بسم اللہ کون پڑھتا ہے؟ بسم اللہ. سگریٹ ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کون پڑھتا ہے؟ الحمدللہ. کبھی آج تک آپ نے کوئی ایسا رزق دیکھا ہے جس کو بندہ پھینک کے پاؤں کے نیچے ایسے کرے؟ روٹی کھا رہا بندہ، برگر ہو، کوئی سینڈوچ ہو، سینڈوچ آ کے یہ کبھی زندگی میں. اچھا کون سا رزق ایسا ہے؟ اگر آپ مثال تھوڑی سی گندی ایگزامپل ہے لیکن جو نا بتانا ضروری ہے. آپ باتھ روم میں بریانی کھانا پسند کریں گے؟ دودھ کا گلاس پلا دوں پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے. اسموکنگ 99% لوگ باتھ روم سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آج تک باتھ روم میں کر رہے ہیں، بلکہ باتھ روم میں حاجت زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اگر اتنا پاکیزہ رزق ہے، اچھا پھر یہ اتنا پاکیزہ تو ابو سے کیوں چھپاتے ہیں؟ اب ابو آ کے ہو اچھا اتنا اچھا ہے تو دوسرے کو کیوں نہیں آفر، یعنی اپنے بچوں کو کیوں نہیں آفر کرتے بیٹا یہ لو تم بھی پیو. تو پتہ ہمیں ہے، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے ہمیں. ہم مولانا صاحب سے نا اپنے دل کی تسلی کے لیے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہے اچھی چیز نہیں ہے، لیکن چلو کوئی شاید کوئی ڈنگا قسم کا بندہ کہہ دیتا کہ یار صحیح ہے کر لے. تو بات یہ کہ ہمیں نا چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، ہمارے اندر یہ چیز ہے. تو what this author is saying is کہ crime itself is punishment. جب آپ کوئی برا کام کرتے ہو اس کا کھٹکا آپ کے دل میں لگتا ہے. So میں جب اس لائف سٹائل پہ تھا نا and I was doing all of these things, eating off of that menu that the waiter had offered. جب میں اس مینیو میں سے گزر رہا تھا نا تو مجھے پتا تھا ان میں سے اکثر و بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں. And this was making me sleepless at night. میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی. مجھے انسومنیا ہو رہا ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، انزائٹی ہو رہی ہے یار، کیونکہ اندر سے مجھے پتا تھا یار یہ صحیح نہیں کر رہا. ٹھیک ہے اوپر سے مزہ بڑا آ رہا ہے، بڑا انجوائے کر رہے ہیں لوگ، بڑا انوی کر رہے ہیں کہ یار تیرا لائف سٹائل ہے یار، لیکن مجھے پتا تھا یار نہیں ہے یار، نہیں دس از ناٹ رائٹ. آئی نو دس از ناٹ رائٹ. میں اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. آئی نو میری فطرت کہہ رہی ہے غلط بات ہے. کسی کا دل توڑنا، کسی کے ساتھ یہ کرنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کسی کے ساتھ ایڈوانٹیج لینا، غلط کر رہا ہوں یار، یہ صحیح نہیں ہے. آئی نو اٹ ان مائی ہارٹ. اتنا تو ایمان ابھی ہے نا دل میں، اتنا بھی نہیں کہ اپنے آپ سے جھوٹ بول سکوں. سو ان کی وجہ سے نا میں بے چین ہو چکا تھا، مجھے راتوں کی نیند نہیں آتی تھی. لیکن جب میں دین کی طرف آیا نا تو الحمدللہ جتنے بھی میرے پلیجرز ہیں وہ حلال ہو گئے. مجھے ہیوی بائکس کا بہت شوق ہے. میں وہاں اسلام آباد میں ہمارے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے مری ساتھ ہی ہے. جب موڈ ہوتا ہے مری نکل جاتے ہیں بائک پہ. I hang out with my friends. ہم لوگ جو ہے چائے کافی پینے جاتے ہیں، ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، اسپورٹس کھیلتے ہیں، ہائکنگ کرنے جاتے ہیں. We do tons of things. گپے مارتے ہیں، جوکس کریک کرتے ہیں. We do it. All of this is guilt free pleasure. تو رات کو سکون کی نیند آتی ہے. اور آپ یقین کریں جتنے بردرز ہم لوگ ابھی ونڈز آف چینج ٹور پہ نکلے ہوئے ہیں، جتنے بردرز میرے ساتھ ٹریول کرتے ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں اس بات کی کہ literally I can fall asleep in 4 seconds flat. ابھی مجھے اب 4 سیکنڈ دے آؤٹ، کیونکہ دل جو ہے نا وہ اطمینان کی حالت میں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان. جب آپ کو پتا نا یار میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، نہ میں دکھا رہا ہوں، نہ میں کسی کو ہرٹ کر رہا ہوں، آپ کو سکون سے نیند آتی ہے. لیکن جب آپ پتا نا کہ میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں تو وہ it becomes that pea under your mattress that does not enable you to sleep at night. وہ آپ کے لیے irritant بنتا ہے. تو اصل جو شغل ہے نا وہ لگاتا ہی مولوی ہے. یہ شغل ہے ہی نہیں جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دی اور آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیا. یہ کیسے شغل ہے؟ تو الحمدللہ جو مجھے ڈر تھا نا کہ میں اگر اس طرف آ گیا تو کیا ہو جائے گا، الحمدللہ اللہ کل حال اللہ تعالیٰ نے ہر سچویشن میں خیر دی. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں اٹھنے سے پہلے چھوٹا سا وعدہ کر لیں مجھے، اور وہ وعدہ یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کل سے سارے جو ہے نا پگڑیاں پہن کے اور حضرت مولانا مفتی علامہ ہو جائے، یہ نہیں کہہ رہا. فاسٹ کا نام جامعۃ الاسلامیہ رکھ دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھو ہر بندے کا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر بندے کا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کئی لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جو آلریڈی اللہ کے ولی ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. لیکن ہر بندے کی زندگی میں نا ایک روم